الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو چھٹا درس ہے صفحہ نمبر ہے 34۔ اس میں سر ایسے ہے کہ ہم نے میرا خیال ہے درس 5 کر تو لیا تھا، آخری 4-5 شاید رہتے تھے یا کوئی ایسا تھا جو پورا، کیونکہ جو آخری لیکچر ہے اس کا اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے اس میں آپ کے پرانے اس میں، تو آخر میں میرا خیال 4-5 رہ گئے تھے، لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو بتا دیں جہاں سے ہیں وہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں بالکل، کیونکہ وہ کہ میرا خیال ہے کہ وہ اتنا مشکل نہیں تھا، مجھے تو مشکل لگا نہیں تھا، لیکن تو دیکھ لیں گے دوبارہ اس کو اگر ضرورت محسوس ہوئی تو۔ اچھا سر، آپ یہ بتا دیجیے کہ جو آپ کا دیکھیں نا، اب آج مطلب کل جو آپ نے لیکچر دیا ہے وہ بڑا اچھا ہے، وہ آپ کا آ گیا ہے کہ جی ماڈیول 2 آگے لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ جو آج لیکچر ہوگا اس کو نمبر کیا دیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ سر آتا جائے کہ جی اوپر مطلب ہے اب یہ 2 لیکچر تو نہیں نا ہوگا، یہ تو کچھ اور کرنا پڑے گا، اے اور بی، 1A کریں۔ ہاں اے اور بی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ 1 رہنے دیں، اس کو 1A کر دیں، اس سے یہ ہوگا کہ اور جب اکٹھے ہو جائیں گے پھر وہ آپ اس کو ختم کر دیں گے، کیا نام ہے وہ جو ABC کو، پھر آگے اکٹھا ہو جائے گا 7 8 9 10 جو بھی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، تاکہ اسی طرح ہی یہ پلے لسٹ میں بھی ایسے چلے جائیں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ میں نام اس کا ہو جائے گا یہی آپ نے جو رکھا ہے ماڈیول 2 عربک، ماڈیول 2 میں کیا رکھا تھا میں نے، اس کو آپ نے نام جو رکھا ہے وہ ہے ہاں جی عربک ماڈیول 2۔ تو عربک ماڈیول 2 ڈیٹڈ آج کل کی ڈیٹ جو ہے اس سے وہ ڈیٹ آ جائے اور پلے لسٹ اس کے حساب سے بدلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس سے آسانی ہو جائے گی ذرا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو ارینج کر لیتے ہیں ہم۔ پھر ہم چھٹے درس سے آغاز کر لیں یا آپ بتا دیں اگر پچھلا پڑھنا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ چھٹا وہ آسان تھا، میں نے دیکھا تھا اسے اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو بہت دیر آگے ہو گئی۔ یہ چھٹا درس جو ہے اس میں کوئی بنیادی اس طرح نئی بات جو ہے وہ موجود نہیں ہے، کچھ چھوٹی باتیں آئیں گی، لیکن جو بنیادی فعل ماضی کی گردان ہے نا جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، تو بنیادی طور پہ وہی ہے۔ ایک بار میں وہ گردان لکھ دیتا ہوں، اس کے جو یعنی 4 صیغے ہیں نا واحد والے، تو وہ اس کے ساتھ مفعول کی مشق اور یہ سب چیزیں اس میں ساتھ ذکر کی جا رہی ہیں، اور کچھ ذیلی قواعد ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو میں وہ گردان ایک بار لکھ دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ فعل یعنی آپ کہیں اگر فعل ماضی واحد مذکر غائب مؤنث غائب مذکر حاضر مؤنث حاضر متکلم، یہ کیا ہے جی؟ ہاں طارق صاحب، اب مائک آف کر لیں تو پھر جب سوال یا کوئی بات ہو تب اس کو کھول لیجئے گا۔ پوری گردانی لکھ لیتے ہیں۔
ہاں جی، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو اور فعلنا. تو یہ جو 4 ہیں نا، ان کی ذرا مشق زیادہ اس درس میں، اور باقی جو ہے وہ چیزیں اور کچھ ساتھ ہیں. جی شروع کیجیے. جی کاشف صاحب آپ پہلا جملہ پڑھ دیں. صفحہ نمبر، یہ گردان کو ایک دفعہ بول دیں جی. ہاں جی، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے ثاقب صاحب، ہم صفحہ نمبر 34 پہ ہیں. چھٹے درس کا مطالعہ شروع کرنے لگے. جی کاشف صاحب پہلا جملہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالبہ ہے جس میں الامو یعنی والدہ متا رجعتا من المدرسۃ یا بنیا، متا رجعتا کب لوٹے من المدرسۃ اسکول سے، مدرسے سے، یا بنیا میرے بیٹے. ہاں یہ جو بنیا ہے نا، اس میں وہ نا اے میرے پیارے بیٹے، اس کا مفہوم، یا چھوٹے تصغیر کا بھی تھوڑا سا اس میں، اے میرے پیارے بیٹے. ٹھیک ہے، یہ جو وزن ہوتا ہے نا، یبنی بھی تو آ سکتا تھا نا، لیکن یا بنیا سے جب یہ بنا نا، تو یہ اس میں ایک چھوٹے اور پیارے بیٹے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. جی جواب بھی پڑھ دیں. صحیح بیٹا کا نام صحیح. رجعتو قبل نصفی رجعتو آگے قبل، رجعتو قبل نصفی ساعت. ہاں قبلہ ظرف ہے نا، نصب میں ہوگا. رجعتو قبل نصف ساعت. لوٹا آدھا گھنٹہ، جس کی ساتھی یعنی آدھا گھنٹہ پہلے. آدھا گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ، بالکل ٹھیک. کاشف صاحب آپ جو کل فزیکل آئے تھے، آپ وہی کاشف صاحب ہیں نا؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی طارق مجید صاحب. آگے پڑھو. ہاں بس 2 جملے. اگلے طارق صاحب آپ پڑھ دیں 2 جملے. آپ کا مائک آف ہے، مائک آن کر کے پڑھ دیں، پھر مائک آف کر دیجیے گا. جی الام ماں کہہ رہی ہے، اینا اختو کا مریم، تمہاری بہن مریم کہاں ہے؟ اما رجعت، کیا وہ نہیں لوٹی؟ ٹھیک ہے. اور سعید کہہ رہے ہیں، بس ان میں سے کوئی ایک آدھا رہنے دیں، بس باقی سارے بے سعید کہہ رہے لا ادری، میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے. انا ما رأیتھا، میں نے اسے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. بتائیے مریمو کا اختوکا سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے ثاقب صاحب، کوئی مسئلہ نہیں. اختو کا مریمو کا اختوکا سے کیا تعلق ہے؟ یہ بہن ہے نا جی، سعید کی بہن ہے. اختو کا وہ تو ہے، مبدل مینو ہے، وہ مریم ہاں بدل ٹھیک ہے. ہے. مریم بدل ہے، بالکل ٹھیک ہے، بدل ہے. مریمو اختوکا کا بدل ہے. ٹھیک ہے. لا ادری جو ہے نا، ادری اصل میں یعنی مضارع ہے. ٹھیک ہے. مضارع کے شروع میں اگر حمزہ آئے تو وہ واحد متکلم کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں مضارع کو وہ بیان نہیں کر رہے، مضارع کا قاعدہ نہیں پڑھا رہے، بلکہ صرف ایک لفظ کے طور پہ اس کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لا ادری، جیسے ہم کہتے ہیں نا لا ادریت، یعنی ایک نظریہ بھی ہے نا لا ادریت، ایگنوسٹسزم کو غالباً ترجمہ کرتے ہیں. تو ادری، لا ادری یعنی یہ ایک ایکسپریشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو جیسے ہم کہتے ہیں نا،
تو اس طرح کا یہ ایکسپریشن ہے، تو یہ ایکسپریشن کے طور پر ہی ابھی بیان کیا جا رہا ہے، مضارع کے قاعدے کے طور پہ نہیں. تو لا ادری میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو، انا ما رأیتها میں نے اس کو نہیں دیکھا. جی کاشف صاحب. الامو ماں پوچھتی ہے ماذا قرأت اليوم، ماذا کیا قرأت اليوم، یوم تو ہو گیا نا جی دن، مطلب تو آج جس نے کیا پڑھا، ماذا قرأت آج کیا پڑھا، تم نے آج تم نے کیا پڑھا، قرأتا ہے نا. آج تم نے کیا پڑھا. اب جو ہم نے ابھی گردان لکھی ہے نا اسی کی مشق ہے نا. دیکھیں پہلے آیا رجعتا، پھر آیا رجعتو، پھر رجعت، پھر کیا ہے رأیتو. ٹھیک ہے، رأیتو رآ سے ہے نا، رأیتو فعلتو کا وزن. اب قرأتا تو جو سیغہ استعمال ہو رہا ہے اس اعتبار سے ہم ترجمہ کریں گے اسی کی مشق ہو رہی. تو بیٹا آگے جواب دے رہا ہے قرأت اليوم درسا جدیدا فی الفقہ، یعنی قرأت اليوم آج پڑھا ہم نے، میں نے واحد متکلم ہے نا. میں نے پڑھا، جی آج پڑھا میں نے، قرأتو ہے نا تو میں نے، آج پڑھا میں نے درسا جدیدا نیا سبق فی الفقہ، فقہ کا، فقہ کا. ٹھیک ہے، فقہ سے متعلقہ. ہاں ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے. یعنی فی کا جو ہے نا وہ یہاں معنی ہے یعنی اس موضوع میں. ٹھیک ہے، تو فی یہاں پہ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں فقہ سے متعلق، یا فقہ کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، فقہ. ٹھیک ہے جی. الامو سوری، اچھا آگے تاریخ پڑھیں گے. جی طارق صاحب پڑھیے. جی الامو آ فہمتہو، افہمتہو، آ فہمتہو، یہ ماں کہہ رہی ہے کیا تو نے اسے سمجھ لیا. بالکل ٹھیک ہوگا. نعم صحیح کہہ رہے، نعم ہاں، فہمتہو میں نے اسے سمجھ لیا، جیداً اچھی طرح. اچھی طرح، بالکل صحیح ہو گیا. فہمتہو میں ہو کی ضمیر کیا بن رہی ہے یہاں پر؟ ہو کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے نا جی، سبق کی طرف. ہاں وہ ٹھیک ہے. اور ویسے بن کیا رہی ہے ترکیب میں، کیا بن رہی ہے ترکیب میں؟ یہ وہ ہے نا جی ضمیر منصوبہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں منصوبہ، مجرورہ منصوبہ ہے، اور منصوبہ ہے، منصوب ضمیر ہے. منصلہ ہے. ٹھیک ہے، اور نہیں ترکیب وہ تو یعنی ہے نا نسب میں تو ہے. تو کس وجہ سے نسب میں، یعنی آپ یوں بتا دیں کس وجہ سے نسب میں، یعنی یہاں ہم نسب کی ضمیر کیوں لائے ہیں؟ جواب آپ بھی دے سکتے ہیں. جب آپ اٹیچ کرتے ہیں جو اٹیچ پروناؤنز ہیں وہ نسب کے ہی ہوتے ہیں نا جی، یا نہیں اصل میں تو وہ پروناؤن نسب میں جو ہوتا ہے اس کا استعمال کا طریقہ اس کو جوڑ کے لکھنے کا ہے نا. لیکن ہم نے یہاں نسب کی ضمیر ہی کیوں استعمال کی، رفع کی کیوں نہیں کی یا جر کی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. ہاں یہی جواب، یعنی وہ مفعول بھی ہے نا، یہی میں عرض کر رہا تھا، مفعول بھی بن رہا ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا اصل مفعول بھی کو تفصیل سے پڑھا تھا، تو یہ مفعول بھی ہے یہاں پر، اس لیے یہ نسب میں ہے. اور جیدن بھی نسب میں ہے، یہ بھی مفعول ایک اور قسم کا مفعول ہوتا ہے، اس کی صفت بن رہا ہے. یعنی فہمتہو اس کے بعد محذوف ہے فہمن، فہمن مفعول مطلق اس کو کہتے ہیں، اور اس کی صفت ہے یہ جیدن، اس لیے یہ بھی نسب میں. تو آپ ابھی یہ سمجھ لیں ایک نوعیت کے مفعول جو کہ محذوف ہے اس کی صفت ہے جیدن، اس لیے یہ نسب میں. ٹھیک ہے جی کاشف صاحب. تو فہمتا جو ہے یہ فہمتا تو ہوا نا ایک پورا، یہ تو وہ ہو گیا نا فعل اور فاعل. وہ جو ہے یہ بیسیکلی وہ اس میں ہے مفعول ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. جی کاشف صاحب. کیا تم پڑھا قرآن آج؟ ٹھیک ہے، صحیح بیٹا. بلا جی نہیں بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں. کیوں نہیں؟ اصل میں جب سوال
ہاں چلیں پھر آپ ترجمہ کر لیں، پھر میں آپ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، پہلے ترجمہ مکمل کر لیں۔ جو یاد آ گیا وہ آپ نے بتایا تھا، آما جب سوال استفہام آما سے ہو تو جواب میں بلا ہاں لازمی نہیں، اما نہیں، اما لازمی نہیں ہے، مطلب سوال اگر نفی میں ہو نا اور آپ اس کا جواب اس بات میں دینا چاہ رہے ہیں تو تب یہ استعمال ہوگا، کیونکہ اگر آپ کہیں نا سوال نفی میں ہے کیا تم نے ایسا نہیں کیا، تو آپ کہیں جی ہاں نعم، تو اس کا مطلب ہوگا میں نے، یعنی میں نے ایسا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوگا نا پھر، تو وہاں آپ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی میں نے ایسا کیا، اس کے اپوزٹ جواب دینے کے لیے بلا استعمال ہوتا ہے، اس کی میرے خیال آگے مشق بھی آئے گی۔ بلا بلا قرأت سورۃ الرحمن وحفظتها، سورہ رحمان کی تلاوت کی اور اس کو حفظ کیا، ٹھیک ہے، اس سورۃ کو حفظ بھی کیا۔ فَفَرِحَ الْمُدَرِّسُ كَثِيرًا، فرحہ یعنی خوش ہوا، خوش ہوا، ٹھیک ہے، استاد بہت زیادہ، ہاں کس سے، استاد خوش ہوا، بیا، بی یعنی مجھ سے، ففرحہ بی ہے نا، مجھ سے بہت خوش ہوا، مجھ سے بہت خوش ہوئے، اور وقالا انک احسن طالب فی الفصل، اور انہوں نے کہا یقیناً، یعنی انک کا یقیناً تو بہترین طالب علم ہو کلاس میں سے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہو گیا، صحیح، احسن طالبن یہاں افعل التفضیل ہے، یعنی جو ہم نے تفضیل کل پڑھی تھی نا، تفضیل کل ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس پر فضیلت دے رہے ہیں اس کو مضاف الیہ واحد اور نکرہ لاتے ہیں اور افعلو کے وزن کو مضاف لے کے آتے ہیں، تو احسن طالبن سب سے اچھے طالب علم ہو فی الفصلی کلاس میں، ٹھیک۔ تو یہ بی ایل جو ہوا نا، یا پر زبر آئی ہے، یہ محض ملانے کے لیے، یعنی بی اصل میں تو یہ نا ففریحہ بی، مجھ سے خوش ہوا، تو آگے الف لام ہے، حمزۃ الوصل ہے، تو ملانے کے لیے ہم نے کہا تھا نارملی زیر دی جاتی ہے، لیکن کچھ ایکسیپشن میں پیش یا زبر ہوتی ہے، جیسے من جو ہے وہ من المسجد زبر کے ساتھ جڑتا ہے، تو بی جو ہے وہ بھی بعض اوقات ڈائریکٹلی بھی جڑ جاتا ہے، بعض اوقات زبر کے ساتھ جڑتا ہے، ٹھیک ہے، یا متکلم یعنی۔ اچھا جی طارق صاحب۔ جی سر، الام ماں کہہ رہی ہے ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، زادک اللہ، زیادہ دے تمہیں اللہ، اللہ کیونکہ فائل بن رہا ہے اس لیے پیش ہے، علم جو ہے وہ چونکہ مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہیں یہ میں نے میرا خیال شاید پڑھا بھی نہیں ہے، اس کو میں وضاحت سے بتا دیتا ہوں۔ اچھا جی، آپ کو یاد ہوگا پہلی کتاب میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، شفاہ اللہ، مثال یہی تھا میرا خیال، شفاہ اللہ، جی یاد ہے آپ کو؟ غالباً 14واں درس تھا شاید، 14واں، تو ہم نے یہ کہا تھا یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فعل ماضی کا دعائیہ اسلوب ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی کا دعائیہ اسلوب ہے، تو لٹرل ترجمہ تو ہوگا اللہ نے اس کو شفا دی، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ اس کو شفا دے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہاں پہ بھی کیا ہے؟ زادہ، اصل میں یہ کیا ہے؟ زیادہ، فعالہ کا وزن ہے، تو سینٹر میں حرف علت جو ہے وہ یا الف سے بدل زادہ، ٹھیک ہے، تو زادہ یہ وزن کون سا ہے؟ فعالہ، زادہ کا مطلب ہوگا اس نے بڑھایا، اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا، اس نے زیادہ کیا، یہ اس کا لٹرل ترجمہ ہے، بات واضح؟ اور جو دعائیہ سلوک کرنے کا وہ ہوگا اللہ اس سے زیادہ دے، اللہ اس سے بڑھائے، اللہ اس سے زیادہ دے نہیں، زیادہ کرے، زیادہ کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا یا بڑھانا،
بڑھانا زیادہ بہتر ہے اس سیاق و سباق میں. تو بڑھانا، زیادہ کرنا. تو اب آپ کہیں جی زاد اللہ، اللہ نے بڑھایا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دعائیہ اسلوب کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ بڑھائے، ٹھیک ہے، بات واضح. اب ہم نے کہا تھا آگے مفعول لانا ہے. اگر آپ کہیں زاد اللہ حامدن مثال کے طور پہ، تو پھر تو یہ بعد میں آ سکتا ہے، فعل کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول، جو نارمل ترتیب ہوتی ہے اس سے آپ استعمال کر لیں. زاد اللہ حامدن، اللہ بڑھائے حامد کو، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ضمیر ہو تو ضمیر کون سی ہے؟ منصوب. اس کو لکھنا ہے متصل. تو جب متصل لکھنا ہے تو اس کو کس کے ساتھ لکھیں گے؟ اس کو فعل کے ساتھ متصل لکھیں گے، فاعل کے ساتھ متصل نہیں لکھیں گے. تو لہٰذا یہ ضمیر پہلے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو زادہ ہو، پھر فاعل آئے گا. یہ فعل ہے، یہ مفعول بھی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. زادہ، ہاں جی وہی میں عرض کر رہا ہوں، میں تو مثال کے لیے لکھا ہے، اس کے بعد زیادہ کا بھی کر لیتے ہیں نا. زادہ اللہ، یہ متصل ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دال کے ساتھ جوڑنے میں بھی ایسے ہی لکھتے ہیں. اللہ اسے بڑھائے. اب یہاں آپ مخاطب کی ضمیر لے آئیں، وہ بھی متصل آئے گی، زادک اللہ، اللہ متصل ضمیر ہے نا، مفعول. ہاں جی میں نے عرض یہ کیا کہ جو مفعول ہے اگر تو وہ ضمیر نہیں ہے تو اس کو فعل اور فاعل دونوں کے بعد آخر پہ لایا جا سکتا ہے، اکثر و بیشتر ویسے ہی لاتے ہیں. لیکن اگر وہ ضمیر متصل ہو، کیونکہ وہ ضمیر ہے تو منصوب ہوگی مفعول ہونے کی وجہ سے، تو منصوب ہے تو متصل لکھنا ہوگا. متصل لکھنا ہے تو پھر اس کو فعل کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہاں فاعل کے ساتھ جوڑ کر نہیں لکھتے. تو یہاں پہ سینٹر میں پھر ضمیر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مفعول کی ضمیر سینٹر میں آ رہی ہے، اور یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو لٹرل ترجمہ ہوگا اللہ نے اسے بڑھایا، لیکن دعائیہ اسلوب میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اسے بڑھائے. جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اسے بڑھائے، زاد یا اللہ تمہیں بڑھائے، اگر زادک اللہ، اللہ تمہیں بڑھائے، تو اب اس میں ایک ابہام موجود ہے نا. اللہ تمہیں بڑھائے علم کے اعتبار سے، اللہ تمہیں بڑھائے عزت کے اعتبار سے، اللہ تمہیں بڑھائے تقوی کے اعتبار سے، اللہ تمہیں نہیں زیادہ فعل ہے، کا مفعول بھی ہے، لفظ جلالہ فاعل ہے نا، اس پہ رفع ہے نا. نصب میں یہ ہے، یہ رفع میں ہے، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ لفظ جلالہ، لفظ جلالہ یا اسم جلالہ. ہاں جی اسم جلالہ یا لفظ جلالہ کہہ دیا جاتا ہے ادباً. اچھا جی، تو زادک اللہ، اللہ تمہیں بڑھائے. اب یہاں ایک ابہام موجود ہے نا. ابہام کیا موجود ہے کہ آپ دعا دے رہے ہیں اللہ تمہیں بڑھائے، تو وہ کئی اعتبارات سے ہو سکتا ہے. اللہ تمہیں بڑھائے علم کے اعتبار سے، اللہ تمہیں بڑھائے حلم کے اعتبار سے، اللہ تمہیں بڑھائے تقوی کے اعتبار سے، اللہ تمہیں بڑھائے عزت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے. مال کے اعتبار سے بھی دعا ہو سکتی ہے اگر اس کو پازیٹیو رکھا جائے تو، ٹھیک ہے. تو زادک اللہ. تو اب یہ جو ہاں جی ایسا ہی ہے، وہیں جا رہے ہیں. اب یہاں ایک ابہام موجود ہے نا. جی علماً اس کی تمییز ہے، ٹھیک ہے. علماً اس کی تمییز ہے، کیونکہ یہاں ابہام موجود ہے، ان کلیئرٹی موجود ہے. اس کو دور کرنے کے لیے آپ واحد منصوب نکرہ لفظ لے کر آئیں گے جو کیا ہے، اس کی تمییز ہے. بات واضح؟ کم کی جگہ نہیں دے رہا. اصل میں تمییز کی اقسام ہوتی ہے نا، تمییز کی کئی اقسام ہوتی ہیں نا. بعض اوقات تمییز جو ہے وہ لفظ کے ابہام کو دور کرتی ہے،
اس کی مثال تھی کم. کم ایک لفظ ہے, اس لفظ ہی کے اندر ابہام ہوتا ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے تمییز آتی ہے. بعض اوقات تمییز صرف لفظ میں نہیں ہوتی بلکہ پورے جملے میں ہوتی ہے, جیسے یہاں پر. تو جب پورے جملے میں ابہام کو دور کریں تو وہ تمییز کی دوسری ٹائپ ہے, ٹھیک ہے. یہاں وہ دوسری ٹائپ ہے, لفظ والی نہیں, جملے والی, ٹھیک ہے. تو کم کی جگہ ہم اس کو نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے بس تمییز اصل آتی جب ابہام موجود ہو, تو وہ لفظ میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کم, اور یہاں وہ پورے جملے کے اندر, ٹھیک ہے. تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں بڑھائے علم کے اعتبار سے, لٹرل تو یہ ہوگا, اور آپ با محاورہ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں علم میں, ٹھیک ہے. لیکن یہ علم نہیں, اصل میں مفعول کون ہے؟ مفعول مخاطب ہے نا. اللہ تمہیں بڑھائے, علم کو بڑھانا نہیں ہے. اصل میں کس کو بڑھایا جا رہا ہے؟ مفعول بھی جو ہے, جس کو دعا دی جا رہی ہے, اللہ تمہیں بڑھائے. تو مفعول اس کو, ہاں, کس اعتبار سے بڑھا, یعنی ایلیویٹ علم کو نہیں کرنا, ایلیویٹ جس کو علم دیا جا رہا ہے اس کو کرنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو زادک اللہ, اللہ تمہیں بڑھائے علماً, علم کے اعتبار سے. جو مشہور دعا ہے نا, ربی زدنی علماً, وہ بھی یہی ہے. زد اسی کا فعل امر ہے, زد بڑھا دے, نی مجھے, ٹھیک ہے, علماً علم کے اعتبار سے. بات واضح؟ نہیں, واحد یائے متکلم ہے نا, ربی زدنی. نون تو وہ ہے نا, نون الوقایا جو ہم نے پڑھا تھا, اننی والا, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. جی کاشف صاحب, آپ کو بھی واضح ہو گیا یہ قاعدہ؟ جی کوشش کی ہے وہ, انشاءاللہ امید ہے کہ میں ریکارڈنگ سن لوں گا تو واضح ہوتے رہے. ابھی کوئی سوال اگر آ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ میں ضرور, بہت شکریہ. چلیں آگے ہے جی, آگے میرے سیکشن, میرے ہی سیکشن. یا بنیہ, کہہ رہے ہیں جی, ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں. غسلتی, کیا تو نے غسل کیا, نہیں کیا تو نے دھوئے, کیا تو نے دھویا, تم ثانی میری قمیص کو, میری قمیصوں کو, قمیصوں جمع ہے, تم ثانی ہے نا, ہاں, تم ثانی میری قمیضوں کو, کیا تم نے میری قمیضوں کو دھویا, یا امی ہی, اے میری والدہ, یا امی, امی ہی نہیں, یا امی, اے میری والدہ, کیا آپ نے میری قمیصوں کو دھویا. لیکن یہ جمع کیسے بنا جی؟ قمصان قمیص کی جمع ہے نا. غسلتی قمیص ہی ہوتا تو پھر ہم کہتے واحد. قمیصن جمع کیا آتی ہے؟ قمصان, جمع مکسر ہے. جی ٹھیک. جی بتاتی ہیں, نعم جی ہاں, غسلتھا دھویا ان سب کو, میں نے غسلتو ہے نا, میں نے ان کو دھویا, میں نے ان کو دھویا, میں نے ان کو دھویا, وقویتھا, اور ان سب کو کیا, میں نے ان کو استری کیا, ٹھیک ہے. خود حاضر قمیص کا, حاضر قمیص کا تو یہ ہو گیا نا کہ یہ قمیص کو خود, اچھا لے لو, ٹھیک ہے, خود مانی یعنی لے لو, پکڑ لو, حاضر قمیص کا, اپنی قمیص, اپنی قمیص نہیں, یہ قمیص, یعنی انہوں نے کافی ساری دھوئی نا, انہوں نے ایک قمیص نکال کے کہا کہ یہ قمیص لے لو, ٹھیک ہے. خذ فعل امر ہے, ٹھیک ہے, فعل امر یہاں ہمارا موضوع نہیں ہے. یہ جو ہے جی, یہ غیر عاقل کی جمع تو نہیں آ رہی ہے جو ہم نے ہاں, جی اور یہی وجہ ہے, کیونکہ وہ چیزیں غیر عاقل ہیں ان کی. ہاں جی, قمیص کی جمع ہے نا قمصان, تو قمیص غیر عاقل ہے, لہٰذا اس کے ساتھ ضمیر واحد مؤنث آئی ہے. تو خذ کا میں عرض کر رہا تھا, خذ فعل امر ہے, پکڑو یا لو, ٹھیک ہے. لیکن یہاں وہ فعل امر کے قاعدے کے تحت نہیں آ رہا بلکہ ایک وکیبلری کے لفظ کے طور پہ آ رہا ہے, جیسے پیچھے لا ادری ہم پڑھ چکے ہیں. تو خذ کا مطلب ہے پکڑو, لو, فعل امر ہے. حاذل قمیصہ اس کا مفعول بھی ہے, ٹھیک ہے, حاذا مفعول بھی ہے, القمیصہ اس کو فالو کرے گا بدل ہونے کی وجہ سے. جی
صحیح جواب دیتا ہاتھی ذاکا یا امی ہاتھی ذاکا ہاتھی کا مطلب ہے لاؤ یا لائیے، یہ بھی فعل امر کے معنی میں آتا ہے، اس کو اسم الفعل کہتے ہیں، یعنی اصل میں یہ اسم ہے لیکن ایسا اسم جو فعل کا معنی دیتا ہے۔ جی بہتر، ذاکا کا مطلب وہ والی، ہاں، اشارہ کیا جاتا، اشارہ کیا جائے، یا امی اے میری والدہ، ٹھیک ہے۔ ذاکا اجملو من ھذا، اجملو اس میں تفضیل کے طور پر یعنی وہ زیادہ اچھی بڑی ہوئی یعنی خوبصورت ہے من ھذا ان میں سے، اس سے، یعنی انہوں نے جو پہلے قمیص دی نا تو وہ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ وہ والی قمیص دیجئے اے میری والدہ، ذاکا اجملو، وہ زیادہ خوبصورت ہے، من ھذا، اس سے۔ سر ہاتھا کا کمبینیشن کیسے بنا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھا جمع یا متکلم ہاتھی ہے اصل میں، یہ ہاتھی ہوتا ہے، یوں کر، یہ دو لفظ نہیں ہے جی؟ یہ اصل میں تھا ہاتھی، جب مذکر سے پوچھیں تو ہاتھی ہوتا ہے، مؤنث سے پوچھیں تو یا کہیں تو ہاتھی ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہے یہ پورا، اس کا مطلب ہوتا ہے لاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ لاؤ، ہاتھی ہاں، ذاکا سے آیا نا وہ والی، لاؤ، ہاں، ہاتھی صرف ہے لاؤ، آتا ہے نا کل ہاتو برہانکم، جمع میں ہاتو ہو جاتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے نا کل ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی کوئی دلیل، ٹھیک ہے، تو ہاتو اسی کی جمع ہے، وہ والی لاؤ، اے میری امی آئے گا نا، میری امی آئے گی، جی میری امی۔ آگے کہتے ہیں جی تدخلو مریم، تدخلو، یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے، یہاں بھی فعل مضارع پڑھایا نہیں جا رہا، تدخلو جب شروع میں فعل مضارع کے تا آتا ہے نا تو اکثر و بیشتر تو وہ ہوتا ہے مخاطب کے لیے، لیکن واحد مؤنث غائب کے لیے بھی یہی سٹرکچر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ مخاطب تدخلو کا مطلب تم داخل ہوتے ہو یہ بھی ہے، اور تدخلو وہ داخل ہوتی ہے یہ بھی ہے، جب ہم مضارع پڑھیں گے تو تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ، ابھی وہ بس ایک یعنی اس کے وکیبلری کے طور پہ آپ سمجھ لیں ذکر ہو رہا ہے، یا بریکٹ میں ذکر کیا گیا۔ وعلیکم السلام عائدہ یا بیٹی، میری بیٹی خوش آمدید، متا خرچ کی تو مدرسے سے کب واپس آئی لوٹی؟ ٹھیک ہو گیا، بیچ میں میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، امید ہے آپ نے صحیح پڑھا ہوگا۔ السلام میں نہیں ٹھیک پڑھا ہے، انہوں نے ٹھیک پڑھا ہے، میں نے آپ کی جگہ لے لی تھی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ۔ مطلب کہ مریم نے کہا السلام علیکم، آپ کا کیا حال ہے امی جان، اور کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، میری امی جان اور میرے بھائی، ٹھیک ہے، متکلم کے ساتھ اضافت ہے نا، میری امی جان اور میرے بھائی، دوسرا میں نے سن لیا تھا۔ ماتا نے کہا وعلیکم السلام، خوش آمدید میری بیٹی، کب مدرسے سے واپس آئی؟ جی طارق صاحب آگے جی، مریم کہہ رہی ہے خرج تو بعد صلاۃ الظہر، میں نماز ظہر کے بعد نکلی، اور امو کہہ رہی ہے اینا ضمیرتوں کی، کہاں ہے زمیلاتو کی، تمہاری ساتھی، زمیلاتو کی جمع ہے، تمہاری بہت ساری ساتھی، ہاں بہت سارے نہیں، مطلب تمہاری سہیلیاں، یعنی تمہاری ساتھ سہیلیاں ہی کہا جاتا ہے، تمہاری سہیلیاں آمنہ، جمع میں کہنے کی کوشش کر رہا
تمہاری سہیلیاں آمنہ اور فاطمہ، نہیں اگر ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ تمہاری ساتھی آمنہ، فاطمہ اور سعاد، وہ ساری اس میں کور ہوگی نا جب میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے، کہاں ٹھیک ہے صحیح. کہاں نہیں ہے نا زمین کہاں ہیں تمہاری ساتھی آمنہ، فاطمہ اور سعاد، تو وہ جمع کا کانسیپٹ تو آ گیا نا جی. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. لیکن اشکال سننے والے کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے، آپ کولیگز ترجمہ کر لیں، تمہاری کولیگز، تمہاری فیلوز. تمہاری سہیلیاں. جی اس کا جواب آپ پڑھ دیں کاشف صاحب. جی جب آخری لائن آپ پڑھ دیں کاشف صاحب، بس یہ آج آخری لائن یہی پڑھتے ہیں. جی مریم الا ما رأيتهن بعد الصلاة، بعد الصلاۃ ظرف ہے نا، بعد بعد الصلاة. رأيتهن نہیں دیکھا ان کو، رأیتوہن، میں نے نہیں دیکھا، رأیتوہن. رأيتهن میں نے نہیں دیکھا ان کو بعد الصلاة نماز کے بعد. بالکل ٹھیک. اب یہاں الصلاۃ معرفہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ الصلاۃ یہاں معرفہ ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی نماز مراد ہے؟ ظہر کی نماز. اب دیکھیں نا وہی الف لام جو معرفہ کا لگا ہوا ہے نا، وہ ہم سیاق و سباق سے پہچانیں تو پیچھے اس کا، اب جیسے قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں نا، یہ تفسیر دیکھیں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ الف لام لگا ہوا ہے، پیچھے ایک چیز کا ذکر آ گیا، اب دوبارہ صلاۃ الظہر کہنے کی ضرورت نہیں، وہاں الصلاۃ کہیں گے تو سیاق و سباق سے پہچان لیا جائے گا کہ صلاۃ الظہر مراد ہے. بات واضح؟ اور یہ آمنۃ و فاطمۃ و سعاد، یہ تینوں جو ہیں یہ ضمیلات کی کا بدل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. بس آج یہیں تک کرتے ہیں، ٹائم مکمل ہو گیا، اذان بھی ہوگی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر اگلے منگل کو ملاقات ہوتی ہے. ہم شروع سے وہاں دیکھ رہے ہیں اور پھر یہاں سے آگے انشاءاللہ بدھ کو پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک. جی ریکارڈنگ انشاءاللہ بھیج دیجیے گا. نمبرنگ کے بارے میں دیکھ لیجیے. جی جی ضرور، ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.